بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی ذاتین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دینا ہے اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے ملا کریں۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی حکومت نے رمضان المبارک کے دوران اہم پابندیوں کا اعلان بھی جاری کر دیا، جن کا جان لینا ضروری ہوگا اگر آپ بھی اس بارے میں بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس بار میں امارات میں رمضان کی آمد میں ایک ماہ سے بھی کم وقت وہ رہ چکا ہے، لیکن گزشتہ رمضان کی طرح اس بار بھی رمضان کورونا کی وبا کے دوران ہی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی کورونا گائیڈ لائنز پر عمل وہ نافذ العمل رہے گا اور اس بار میں رمضان کے بہت سارے اجتماعات اور تقریبات پر بھی پابندی عائد رہے گی پچھلے سال کی طرح۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NECMA کی ترجمان ڈاکٹر سیف الظہیری نے رمضان کے دوران گائیڈ لائنز کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہوگا۔ تو نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہر سال عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، تاہم کرونا وبا کے باعث اس بار عشاء اور نماز تراویح کا مجموعی وقت صرف 30 منٹ یعنی کہ آدھا گھنٹہ ہی مقرر کیا گیا ہے اور یہ دونوں نمازیں اسی آدھے گھنٹے میں پوری کرنی ہوں گی۔ افطار کے دوران خاندانی اور دوست احباب کے ساتھ اجتماعات کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ نمبر 3 پر کہا کہ ہمسایوں اور خاندان والوں میں افطار کے سامان کی تقسیم اور تبادلے سے مکمل طور پر آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ نمبر 4 پر کہا کہ صرف ایک ہی گھر کے افراد اکٹھے بیٹھ کر سحری اور افطاری کر سکیں گے اور تمام قسم کے افطار ٹینٹ چاہے وہ خاندانی نوعیت کی ہوں یا کسی ادارے وغیرہ کی طرف سے ہوں، ان پر مکمل طور پر پابندی عائد رہے گی۔ اس کے علاوہ کہا کہ مساجد میں افطاری کرنے اور کھانے پینے کی اشیاء بانٹنے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی، جبکہ ریسٹورنٹس کے اندر یا باہر افطار کا سامان تقسیم کرنے کی بھی معاونت ہوگی۔ اس بار میں کارکنان کے رہائشی احاطوں میں انتظامیہ کی اجازت اور معاونت سے افطار پیکٹس تقسیم کرنے کی اجازت ہوگی، تاہم اس دوران سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کرنا بھی لازمی ہوگا۔ اس بار میں اماراتی حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ رمضان میں نافذ کی گئی گائیڈ لائن مملکت میں کورونا کی صورتحال کے مطابق تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، اور اس بارے میں بزرگ اور دائمی امراض میں مبتلا افراد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران اجتماعات اور رش والے مقامات سے ہرگز دور رہیں، ورنہ ان کی صحت کو خطرناک خطرات بھی ملحق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کورونا گائیڈ لائنز کی نگرانی کی خاطر انسپیکشن ٹیمیں جگہ جگہ چھاپے بھی ماریں گی اور خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ ہوم میڈ کے حوالے سے ہے، اور اس بار میں یو کی گورنمنٹ نے ایک تازہ ترین نیو اپڈیٹ وہ بھی جاری کی ہے، جس کی تفصیلات کے مطابق آپ کو آگاہی فراہم کریں تو کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اماراتی وزارت برائے انسانی وسائل نے اہم فیصلہ بھی جاری کر دیا، جس کے تحت گھریلو ملازمیں اب تھوڑے مدت کے لیے حاصل نہیں کی جا سکیں گی۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اب گھریلو ملازمیں کم از کم 1 ہفتے کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوگا، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ انہیں کہیں اور منتقل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ وزارت کی جانب سے ملازماؤں کو کہیں بھی بھیجنے سے قبل کورونا PCR ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ واضح رہے کہ اماراتی حکومت کی جانب سے صرف تدبیر سینٹر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ شہری ان کی مدد سے ملازمیں حاصل کریں، اور ان کے علاوہ باقی تمام اداروں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس بار میں یو کی حکومت نے رواں ماہ کے اختتام تک تمام غیر سرکاری ایجنسیوں کو بند کرنے کا عندیہ بھی دے رکھا ہے، اور اس بار میں تدبیر سینٹر کو وزارت برائے انسانی وسائل کی جانب سے 3 سال قبل قیام میں عمل میں لایا گیا تھا، اور اب اماراتی شہری 54 تدبیر سینٹر سے گھریلو ملازمائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا کم از کم 1 دن کے لیے گھریلو ملازمین وہ حاصل کر سکتے تھے، تاہم آپ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے مکمل طور پر تبدیل کیا گیا۔ کم سے کم بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے بک کرنا ہوگی، اور اسے آپ کہیں بھیج نہیں سکتے، اور کورونا کا ٹیسٹ بھی لازمی کروانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات حکومت نے عمارتیوں کے قرضے میں تقریباً 113 ملین سے زیادہ بھی ڈکریز کیے۔ شارجہ ڈیبٹ اسٹیبلشمنٹ کمپنی نے 192 جاں بحق کی ادائیگی کی، جو کہ 112.9 عمارتوں کی جانب سے ہے، جو کہ 2012 سے لے کر 2020 تک اپنے قرض ادا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس بار میں کمیٹی نے نواحی علاقوں اور دیہاتی کے امور کے شعبے کے ساتھ مل کر بننے والے کنبوں کے ساتھ قرض کی صورتحال پر عمل پیرا ہوا اور بلا معاوضہ قرضوں کو نپٹانے کے منصوبے پر عمل کیا۔
عدالت اور فرض دہندگان کو اس سارے عمل کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں ان کے تعاون کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ مدافعاتی اور دیہاتی امور کے محکمہ کے سربراہ خمس بن سالم السویدی نے بتایا کہ اس اقدام کو سپریم کونسل کے ممبر اور شارجہ کے حکمران ہائنس شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات کے مطابق عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شیخ محمد بن راشد المکتوم کی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ویڈیو اور تصاویر بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ اس بارے مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن راشد المکتوم کے گود میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اپنے والد کی ایک خوبصورت تصویر بھی شیئر کی، اور اس بارے میں ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم جو کہ نائب صدر ہیں اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران، ان کی بیٹی شیخ لطیفہ بنت محمد بن راشد المکتوم کی 4 ماہ کی بیٹی اور شیخہ مریم بنت محمد بن راشد ال کو پالتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اور اس بارے میں اماراتی چلڈرن ڈے کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے موقع پر اس تصویر کا شیئر بھی کیا گیا تھا، جبکہ شیخ محمد اپنے پوتے پوتیوں کے بہت ہی قریب ہیں اور اکثر ان سے ڈائٹنگ دادا ہونے کی تصاویر بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شارجہ ہیریٹیج ڈے 500 ایونٹس کے ساتھ واپسی کر رہی ہے۔ شارجہ ہیریٹیج ڈے کی 18ویں ایڈیشن میں 500 ہفتوں تک جاری رہنے والے 500 واقعات اور سرگرمیوں کے ساتھ بڑے اور بہتر ہونے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اس بار میں شارجہ ڈسٹرکٹ اور خورفقان ہیریٹیج ایریا کی تاریخ میں بھرپور 20 مارچ سے لے کر 10 اپریل تک جشن کے 2 مراکز ہوں گے، جہاں متحدہ عرب امارات اور دیگر 29 ممالک کے فنکار، شیف، دانشور، کاریگر اور معروف ثقافتی اداروں کی شراکت بھی ہوگی، اور ناظرین اور روایتی کھانوں، آرٹس اور دستکاری اور ثقافتوں سے منفرد لباس کے ساتھ بھی سامعین کو پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شارجہ انسٹیٹیوٹ برائے ہیریٹیج یعنی کہ SEH کے ذریعے متحدہ عرب امارات اور اس خطے میں مقامی اور عالمی ثقافتوں کا شاید سب سے بڑا اور طویل جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اس بار جمہوریہ مینٹوگریشن اور اس بار مہمان اعزاز کی حیثیت سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد شارجہ انسٹیٹیوٹ برائے ثقافتی ورثہ کے چیئرمین اور شارجہ ہیریٹیج ڈے اور اس کے ہائر کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز المسلم کی موجودگی بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کا پہلا ماحولیاتی نینو سیٹلائٹ آب و ہوا میں بدلاؤ کے سرماؤں کا عزم بھی لے کر جا رہا ہے۔ دبئی کا پہلا ماحولیاتی نینو سیٹلائٹ آب و ہوا میں بدلاؤ کے خلاف جنگ میں اس شہر کا شراکت دار ہے، اور مدار میں آنے کے بعد یہ متحدہ عرب امارات میں فضائی آلودگی اور دھول کے ارتقاء کے ذریعے کا نقشہ بھی بنائے گا، اور حکام کو عوامی صحت پر پڑنے والے اثرات کا اندازہ کرنے میں مدد ملے گی۔ امارات میں کسی سرکاری ادارے کے ذریعے دبئی میونسپلٹی کا